26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشن دائر کی گئی اس کے کیا نکات تھے۔ بنیادی طور پر اس کے جو نکات ہیں وہ ایک دفعہ پھر میں بہت جامع انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سردار اختر مینگل صاحب جو ایک جماعت کے سربراہ ہیں، جو ہم نے اسلام آباد میں جو مناظر دیکھے، جس طریقے سے ان کے 2 ووٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، جس طریقے سے ان کے ممبران کو ہراساں کیا گیا اور ان سے زور زبردستی ووٹ لیے گئے، یہ بات قابل غور اور ذہن نشین کرنے والی ہے کہ یہ آئینی ترمیم صرف 1 ووٹ کی برتری سے پاس ہوئی۔ اگر اختر مینگل صاحب کے ووٹوں کے اوپر، بی این پی کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا تو یہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر جس طریقے سے سردار اختر مینگل صاحب کی لاج کے اوپر دھاوا بول دیا گیا، وہاں پر ان کے ممبران جو جماعت کے تھے ان کو ہراساں کر کے ان کے اوپر اسلام آباد میں ایف آئی آرز دے دی گئیں، اس طرح آئینی ترمیم پاس نہیں کی جاتی۔ آئینی ترمیم کنسنسس کے ساتھ پاس کی جاتی ہے۔ یہاں پر رات کے اندھیرے میں نہ ممبران کو اس کے ڈرافٹ کا پتہ، جماعتوں کے سربراہان نے آپس میں چیزیں طے کر کے انہی جمہوری اصولوں کی نفی کرتے ہوئے، پارلیمانی اصولوں کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے یہ ترامیم پاس کی۔ اور یہ محسن بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ترامیم عدلیہ کی آزادی کے بھی منافی ہیں، جو ہمارے جمہوری اصول ہیں ان کے بھی منافی ہیں، اور یہ فیڈریشن کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ تو چاروں صوبوں سے محسن داور صاحب جو خود ایک جماعت کے سربراہ ہیں، خیبر پختونخوا سے سردار اختر مینگل صاحب بلوچستان سے، سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی فہمیدہ مرزا صاحبہ سندھ سے، اور میں یہاں وفاق اور پنجاب سے، ہم نے یہ پٹیشن دائر کی ہے، سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اس آئینی ترمیم کو ان گراؤنڈز کی بنیاد پر، کہ جہاں پر ایک صوبے کی نمائندگی موجود نہیں ہے، جس طریقے سے ووٹ حاصل کیے گئے، ان بنیادوں پر اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے۔ تو یہ ہماری استدعا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ آگے کیسے چلتی ہے اور کیسے اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوتی ہے۔ ایک بنیادی قانون کا فلسفہ ہے نیمو جوڈیکس کوزا سوا کہ a man cannot be a judge in his own cause۔ جو جج صاحبان اس کو سنیں گے وہ خود اس کے بینیفیشری ہیں اس آئینی ترمیم کے۔ تو یہ ہماری لیگل ٹیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور اصولاً تو یہ فل کورٹ کے پاس جانا چاہیے، ان جج صاحبان کو نہیں سننا چاہیے۔ قانون کے ان بنیادی نکات کے اوپر مبنی یہ بات ہے۔ اس موجودہ پارلیمنٹ کی اپنی لیجیٹمیسی جو ہے وہ پہلے ہی انڈر کوسچن ہے۔ سوالیہ نشان ہے اس کے سامنے کہ یہ ایک لیجیٹمیٹ پارلیمنٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر آروز نے من چاہے ووٹ لوگوں کو دیے ہیں، تو وہ کسی بھی صورت میں یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ تو ہے نہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ سوالی نشان پہلے ہی موجود تھا، لیکن اس پارلیمنٹ نے پھر جس طریقے سے اس آئینی ترمیم کو بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے اس کو پھر پاس کیا، اور پارلیمانی جو جتنا پروسیس تھا اس کو پامال کرتے ہوئے جس طریقے سے اس آئینی ترمیم کو پاس کیا، میرے خیال میں یہ حقیقت میں جس طرح ساجد ترین صاحب نے کہا کہ اس پورے نظام سے پولیٹیکل ورکرز کا اعتماد اٹھانے کی طرف ایک قدم ہے۔ اور دوسرا یہاں پر دہشت گردی کے واقعات کے مقدمات کا بھی ذکر ہوا۔ دیکھیں دہشت گردی یا پھر یہ ATA جتنے بھی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی جتنے بھی دفعات ہیں ان کو ہمیشہ یہاں پر پولیٹیکل ورکرز کو وکٹمائز کرنے کے لیے ان کو یوز کیا گیا۔ ادروائز جس مقصد کے لیے یہ قانون بنا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا خیبر پختونخوا تقریباً ایک آدھ ضلع شاید رہ گیا ہو، وہ بھی شاید صرف سٹیز رہ گئے ہوں، باقی پورا کا پورا صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ تو ان کے خلاف پھر یہ قوانین بھی نہیں ہوتی، پھر یہ ریاست کی جو ایکٹیویزم ہے پھر یہ بھی نہیں ہوتی۔ ہاں پولیٹیکل ورکرز کے لیے اس کی جب استحصال کی بات آتی ہے تو پھر ان قانون کو بڑا ایفیکٹولی پھر استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ میرے خیال میں بہت ہی زیادہ جتنا بھی آپ اس کی مذمت کریں وہ کم ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو ترامیم لائی گئی ہے، پہلے سے ترامیم لانے سے پہلے بھی ہماری پارٹی نے ایک واضح موقف دیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جوڈیشری کو قابو کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہی ہوا کہ ہماری پارٹی کے ممبران کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح ان کو اغوا کیا گیا اور زبردستی سے ووٹ لائے گئے،
हम समझते हैं कि ये एक वार था कि न सिर्फ आइन के ऊपर, आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर के ऊपर, बल्कि ये पाकिस्तान के बुनियाद के ऊपर भी वार हुई है। बलूचिस्तान अब सबके सामने है कि बलूचिस्तान बहुत दूर जा चुका है। वहाँ के नौजवान, यहाँ के 70 साल महरूमियों के बाद इस वक्त 70% नौजवान जो आज भी ये सोचते हैं कि ये पार्लिमानी सियासत आइन पाकिस्तान ये हमें कुछ नहीं दे सकता। वो सरदार अख्तर मेंगल हमारी पार्टी के साथ इख्तलाफ इस बुनियाद पे करते हैं कि आप हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इसके बावजूद सरदार अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के जो आइन और उसके डोमेन में वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो जमहूरी असूलों की बुनियाद पर शासन करते, मुल्की जमात के साथ यही हुआ कि उसके मेंबरों को अगवा किया ज़बरदस्ती, उससे ज़बरदस्ती वोट दिलवाए गए। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ कि मुझे ज़बरदस्ती उठाया गया, तो सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया, उसके नुमाइंदों के खिलाफ कर दिया। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में आपने हज़ारों की तादाद में जो नौजवान लापता है, हज़ारों की तादाद में आज 4 शेड्यूल के नाम पे ख़वातीन को, नौजवानों को, तालिब इल्मों को, सियासी वर्करों को जिस तरह लाया गया तो नफरतों की आखिरी हद तक पहुँच चुकी है। तो आज ये हमारे जानब से ये सियासी जमातों जो हम सियासी जमातें हैं, हम एक कोशिश है अपनी तरफ से, और ये जुडिशरी में मौजूद वो बाज़मीर जो हमारे जज साहिबान, उसके लिए भी एक पैगाम है कि आखिरी कोशिश है। अगर खुदा ना खास्ता ये आदिया भी इसके काबू में आ जाता है तो पाकिस्तान आइंदा के लिए हम कुछ नहीं कह सकते कि उसका मुस्तक़बिल क्या बनेगा। तो ये हमने कोशिश की। हम समझते हैं कि दूसरी सियासी जमातों ने जो इस तमाम अमल में एक सहूलतकारी का किरदार अदा किया, अफसोसनाक अमल है, इसकी हम मजम्मत भी करते हैं और उनके वर्करों से सदा करते हैं कि इस अमल के ऊपर वो एक दफ़ा सोच लें कि इस मुल्क को हमारी क़यादत जो बड़ी बड़ी दावे करते हैं वो किस तरफ ले जाया जा रहा है। मैंने खुद जो है 2 दफ़ा चेयरमैन सेनेट से बात की, उससे शीरी रहमान भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थी, जो हमारे खातून नसीमा एहसान को अगवा करके ले गई तो वापस लाया, वो रोई इनके सामने। मैंने उनको कहा कि आप, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, इसलिए नहीं कि आप चेयरमैन सेनेट है, आप शहीद बेनज़ीर की बात करते हैं कि हम मुस्लिम जुमा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शहीद मोहतरमा ने कभी इस तरह के अमल का साथ नहीं दिया था जिस तरह आज आप दे रहे हैं। और आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, ये आपका काम है कि उन्होंने ख़ुद भी बेबसी का इज़हार किया। जब FIR सरदार साहब अख्तर जान के ख़िलाफ़ FIR हुआ तब भी मैं गया, उन्होंने उसको अपने माज़रत की कि मेरे हाथ में नहीं है। तो जब ये मुल्क इस नतीजे पर पहुँचा हो कि सेनेट के चेयरमैन भी अपने को बेबस समझे, या तो वो सच कह रहे हैं कि वाकई बेबस है, या वो सुलगकार के तौर पे ये तमाम चीज़ों को छुपा रहे हैं। तो आज जो पटिशन 26वीं आइनी तरमीम जो हम कहते हैं, बहुत ही एक ख़तरनाक शुरुआत है जो अब वार की गई है आइन के ऊपर। इसको काबू करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का किरदार उसको देखना होगा, और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो मस्बत अंदाज में इसको देकर मुल्क की बेहतरी के लिए और इसको आगे बढ़ाएंगे।